السلام علیکم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، گزشتہ جمعے آپ کے سامنے وہ احادیث بیان ہوئی تھیں جن میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ صفتیں یا ان میں سے کوئی ایک ہمارے اندر ہو، مسلمانوں کے اندر ہو، وہ اس پر عامل ہو، دنیا میں عمل کر کے دنیا سے گیا ہو، تو میدان محشر میں اللہ رب العزت اس وقت جس وقت وہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا اور ہزاروں سال کا عرصہ ہوگا جس میں وہاں ہم سب نے رہنا ہوگا. اس وقت اللہ رب العزت جن لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اعمال اور وہ افعال ارشاد فرمائے ہیں مختلف احادیث میں. 10 حدیثیں آپ کے سامنے ذکر ہوئی تھیں. 10 قسم کے افراد، 10 قسم کے مسلمان جو دنیا سے وہ کام کر کے گئے ہوں گے، اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے انہیں وہاں پر اپنا عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. نمبر 11، جو شخص کسی نیک آدمی کو محض اللہ کے واسطے دوست رکھتا ہے. ایک آدمی نیک ہے، نیکیوں کا کام کرتا ہے، اللہ کے فرائض ادا کرتا ہے، نبی کی بات مان کر چلتا ہے، یہ نیک ہے. کوئی بھی ہو، ہم میں سے جو اس کے ساتھ محبت صرف اس لیے رکھے گا کہ اللہ کے واسطے، کوئی مال نہیں ملے گا اسے دنیا میں اور کوئی فوائد نہیں ملیں گے. نیت یہ ہے کہ میری اس کے ساتھ محبت اس لیے کہ بس اللہ کے لیے. اس محبت کرنے والے کو، اس طرح محبت کرنے والے کو اللہ اپنا عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. نمبر 12، مجاہدین کے لشکر کی امداد اور اعانت میں جو شخص خود بھی شہید ہو جائے. گیا تھا امداد اور نصرت کے لیے، لیکن کوئی ایسی صورت ہو گئی کہ خود بھی شہید ہو گیا. یہ نصرت کرنے والا اور جو شہید ہو گیا، اسے اللہ اپنا عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. نمبر 13، دیکھیے ان میں سے کوئی کام مشکل نہیں ہے، کوئی بھی مشکل نہیں. کوئی بھی ایک کام ہمارے اندر آ جائے،
کیونکہ اللہ نے یہ تو ارشاد فرما دیا کہ میں نے کوئی حکم تمہارے استطاعت سے زیادہ نہیں دیا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کوئی حکم بھی ہماری طاقت سے باہر نہیں ہے۔ اور یہ تو بظاہر چھوٹے سے الفاظوں میں چھوٹی سی بات نظر آ رہی ہے، لیکن اس کا نتیجہ بہت بڑا ہے۔ اب ایک بات، یہ جو بات آ رہی ہے ہم اسے مشکل سمجھتے ہیں، ہے مشکل نہیں، بہت آسان ہے۔ ہم میں سے یہاں اکثر تاجر ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں، اور تاجر نہیں تو ملازم تو ضرور ہے، دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، تاجر ہے مزدور بھی تاجر ہے، اور وہ تاجر نہیں ہے تو پھر ملازم ہے۔ کوئی بھی صورت ہو، تجارت میں سچ بولنے والا، جھوٹ نہیں چلے گا۔ تجارت میں اور جھوٹ ہو، یہ تجارت تو اللہ کے نبی کرتے ہوئے گئے ہیں دنیا سے، اور یہ تجارت جو ہم کر رہے ہیں جس سے دو پیسے ملتے ہیں اور اپنا پیٹ اور اپنے ماتحت لوگوں کا پیٹ پالتے ہیں، یہ تو عین عبادت ہے، دین ہے، یہ دین سے باہر نہیں ہے۔ اور جو چیز دین ہوتی ہے اس میں اللہ کا خلاف نہیں چلا کرتا۔ ہمارا یہ کہنا کہ تجارت میں، ملازمت میں، کاروبار میں یہ جو کہتے ہیں مولوی صاحب کے جھوٹ نہ بولو، تو یہ عبادت کب ہے؟ نہیں بھائی، عبادت ہے یہ۔ التاجر الصدوق الامین مع الصدیقین والشہداء، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو سچا تاجر ہوگا اللہ اس کا حشر نبیوں کے ساتھ کرے گا، سچوں کے ساتھ کرے گا، صالحین کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ۔ معمولی درجہ تو نہیں ہے۔ اس لیے یہ ہم اس کو مشکل سمجھ رہے ہیں، مشکل نہیں ہے۔ جو جتنا سچا ہے اپنی تجارت میں اللہ نے اس کو اتنا نوازا ہوگا۔ اچھا، بعض اوقات جھوٹ بول کے آدمی سمجھتا ہے میں کامیاب ہوں، 1-2 دن کی کامیابی، 3 دن کی کامیابی، لیکن بہرحال ایک وقت آتا ہے کہ وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ تو اول تو جھوٹ بہت برا ہے، اور تجارت میں وہ اس سے بھی زیادہ۔ جو تاجر سچائی کے ساتھ اپنی تجارت کرے گا اللہ اس کو اپنا عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ دیکھیے کیا مشکل ہے، اتنی بڑی نعمت مل رہی ہے۔ نمبر 14، وہ شخص جس کے اخلاق اچھے ہوں، خلق حسن سے متصف ہو۔ اخلاق اچھے ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ بے وقت اسے تنگ کیا جائے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے نرم مزاج، بہت نرم مزاج۔ ہمارے اکابر علماء دیوبند کے اکثر کے وہ شیخ ہیں، سب ان کے مرید ہیں، بڑے بڑے ہمارے عالم اور بزرگ جو گزرے ہیں وہ ان کا مرید ہے۔ اور یہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہجرت مکہ سے پہلے تھانہ بھون میں خانقاہ میں ہوتے تھے۔ ان کے ایک ساتھی تھے، پیر بھائی تھے، ان کا نام ہے حافظ محمد ضامن صاحب، جہاد شاملی میں وہ شہید ہوئے۔ اللہ تعالیٰ دونوں کے درجات کو بلند فرمائے، دونوں کی قبروں کو اپنے نور سے بھر دے۔ حافظ صاحب جو تھے بڑے جلالی تھے، حقہ بھی پیتے تھے، اور حاجی صاحب جو تھے وہ بڑے نرم دل تھے۔ اب جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی تو رات کی نیند بہت مختصر ہوتی ہے، باقی اللہ کی عبادت۔ تو دوپہر کو کھانا کھا کے وہ تھوڑی دیر کے لیے 20-25 منٹ کے لیے قیلولہ کرتے تھے۔ اور دیکھیے قیلولہ ظہر سے پہلے ہوتا ہے، ظہر کے بعد نہیں ہوتا، کیونکہ دوپہر کا کھانا ظہر سے پہلے ہے۔ اس کے بعد جو کھانا کھاتے ہیں پیٹ بھرتا ہے، اس کا بھی ثواب مل جائے گا، لیکن اس کے بعد قیلولہ نہیں ہے، اس کی اہمیت ختم ہو گئی، طبی لحاظ سے بھی اور دینی لحاظ سے بھی۔ تو حاجی صاحب جو تھے وہ قیلولہ کے لیے لیٹتے تھے۔ ایک نواب صاحب تھے، وہ ایک دن ملنے کے لیے آئے، حاجی صاحب نرم مزاج تھے، اٹھ کے بیٹھ گئے، نیند سے بیدار ہو گئے۔ دوسرے دن آئے، پھر آ گئے، وہ ان کے لیے وہ فالتو وقت تھا۔ وہ تیسرے دن جب آئے تو حافظ صاحب نے دیکھ لیا، غصے ہو گئے، تجھے شرم نہیں آتی؟ رات کو تو اپنی جورو کے بغل میں پڑا سوتا ہے، اور دن میں جب تیرا فالتو وقت ہے حاجی صاحب کو آگے ستاتا ہے۔ یہ تو رات کو تھوڑی دیر سوتے ہیں، پھر تو سر پر سجود رہتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اذکار کرتے ہیں، تو کیا کرتا ہے رات کو؟
معلوم ہوا کہ بے وقت کسی کو ستانا یہ اچھا نہیں ہے، اگرچہ وہ کچھ نہ کہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بے وقت کسی کو ستایا جائے۔ تو یہاں پر اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اچھے اخلاق ہوں۔ اچھے اخلاق کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بے وقت ستایا جائے۔ اللہ اس کو بھی اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اور یہ بھی تو صدقہ ہے نا، کوئی آپ سے سلام کرے، آپ اس کو خندہ پیشانی کے ساتھ جواب دے دیں، مسکرا دیں تھوڑا سا، اس کو بھی صدقہ فرمایا گیا۔ اللہ اکبر۔ نمبر 15، جو شخص موسمی دقتوں اور دشواریوں کے باوجود وضو کی تکلیف برداشت کرتا ہے۔ ہمیں تو اس کی کوئی اہمیت نظر نہیں آتی، ہمارے یہاں تو بڑی معمولی سردی پڑتی ہے اور اس میں بھی تقریباً ہر جگہ آج کل گرم پانی مل جاتا ہے۔ ان علاقوں میں کوئی سفر میں ہے اور ایسے علاقے میں ہے جہاں سردی شدت کی پڑ رہی ہو، یا ایک آدمی وہیں رہتا ہے، برف باری ہو رہی ہے، اب صبح کے وقت اور رات کے عشاء کے وقت وضو، بڑا کٹھن مسئلہ ہے، لیکن وہ اس کٹھن کو سامنے نہیں رکھتا، اللہ کی بات کو پوری کرتا ہے۔ وضو میں جو فرائض مستحبات اور ہیں ان کو، سنتیں ہیں، ان کو پورا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں جو ایسا کرتا ہے موسم کی دقت کی وجہ سے، اللہ اس کو بھی اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ یہ بھی تقریباً ہر ایک کے ساتھ میسر آ جاتا ہے، کوئی نہ کوئی تو سفر پہ رہتا ہی ہے۔ نمبر 16، رات کے اندھیرے میں مسجد کی طرف جانے والا۔ یہ مطلب نہیں کہ بے وقت چل دیے، نہیں، مطلب یہ ہے فجر کی نماز کے لیے مسجد کی طرف جانا۔ ہمارا کیا حال ہے عام نمازوں میں اور فجر کی نماز میں؟ اللہ کے رسول یہ فرما رہے ہیں کہ جو فجر کی نماز کا اہتمام کر کے مسجد کی طرف جا رہا ہے، ظاہر ہے کہ اندھیرا ہے، یہ جو فجر کی نماز کے لیے جا رہا ہے، اب دیکھیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے، فجر کی نماز کے لیے جو جائے گا اللہ اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ وہ نماز کا ثواب الگ رہا، وہ جتنے قدم اٹھے اس کا ثواب الگ رہا، لیکن یہ جو اہتمام کر کے جا رہا ہے، یہ جانا بھی اس کا جو ہے بیکار نہیں گیا ہے، اس کی وجہ سے اللہ اپنا عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ نمبر 17، جس شخص نے کسی انسان کو بھوک کی حالت میں کھانا کھلایا۔ ایک آدمی بھوکا ہے، مسکین ہے، فقیر ہے، آپ نے اس کو کھانا کھلا دیا۔ حدیث میں یہ نہیں کہا گیا مسکین فقیر، بھوکا کہا گیا۔ اور ایک آدمی بھوکا ہے آپ کے پاس آیا، ٹھیک ہے، اپنے گھر میں بہت مالدار ہے، وہ سفر کی حالت میں تھا، آپ کے پاس پہنچ گیا، آپ نے اس کو کھانا کھلا دیا۔ دیکھیے کتنا معمولی سا عمل، کتنے پیسے لگے۔ یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ مرغن غذا کھلاؤ، بلکہ آپ چٹنی سے کھلا دیں اسے، آپ دہی سے کھلا دیں، آپ کی جتنی طاقت ہے اتنی طاقت، اتنی استطاعت سے کھلا دیں۔ یہ ایک جسے ہم معمولی سا عمل سمجھتے ہیں، اس کا انجام، اس کا نتیجہ اتنا بڑا ہے کہ اللہ اپنے عرش کے سائے میں میدان محشر میں جگہ عطا فرمائے گا اس کھانا کھلانے والے کو۔ تو یہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ نمبر 18، وہ شخص جو یتیم کی پرورش اور یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے۔ یتیم کسے کہتے ہیں؟ ایسے بچے جن کے والد کا انتقال ان کی بلوغت سے پہلے ہو گیا، وہ یتیم ہیں۔ اور جو بچے ایسے ہیں جو بالغ ہو گئے اور پھر باپ کا انتقال ہو تو شرعاً یتیم نہیں ہے وہ۔ اب یہ یتیم ہے، باپ مر گیا یا ماں بھی نہیں ہے۔ اچھا، یتیم ہوتا ہے باپ کے مرنے سے، ماں کے مرنے سے یتیم نہیں ہوتا، یہ بھی ایک مسئلے کی بات ہے۔ اب اس کی پرورش کسی کے ذمہ لگی، اب جو یہ اس کی پرورش کر رہا ہے، ظاہر پرورش اگر کرے گا تو اخلاص کے ساتھ کرے گا، بے اخلاص ہوگا تو یہ نتیجہ نہیں ہوگا۔ یتیم کے ساتھ حسن سلوک رکھتا ہے، اس کے ساتھ معاملہ بھی اچھا کرتا ہے، اللہ اس پرورش کرنے والے کو، اس معاملے کو اچھا رکھنے والے کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ عموماً خاندانوں میں یہ ہوتا ہے نا، کسی کے ذمہ لگ جاتی ہے پرورش، تو یہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ نمبر 19، بیوہ عورت کی خدمت کرنے والا۔
ایک عورت بیوہ ہو گئی، اب اس کی کوئی ضرورت ہے، باہر سے کوئی چیز منگانا چاہتی ہے، اب ایک آدمی اس کی ضرورت کو پورا یہ کرتا ہے کہ اس سے کہتا ہے کہ لاؤ بتا دو، پرچہ لکھ کے دے دو، تمہاری ضرورت کا سامان لے آؤں گا، پیسے بیوہ دے رہی ہے، اور یہ خدمت اتنی کر رہا ہے کہ بازار سے اس کی جو ضرورت کی چیز ہے خرید کر لاتا ہے، اسے دے دیتا ہے۔ اتنی سی ضرورت پوری کرنے پر اللہ رب العزت اپنے عرش کے سائے میں اس کو جگہ عطا فرمائے گا۔ پیسہ بھی بیوہ کا لگ رہا ہے، اور پیسہ اس کا لگے گا تو پھر کیا بات ہوگی اس کی۔ حضرت میاں اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگوں میں سے گزرے، روزانہ جب صبح اپنا سودا سلف لینے جایا کرتے تھے تو پتہ کرا لیا کرتے تھے محلے میں بیواؤں کے یہاں، بھئی تمہاری کوئی ضرورت کی سامان لانا ہو پرچہ لکھ کے دے دو، اور وہ بیوائیں پرچہ لکھ کے دیتی تھیں، اور یہ اپنا سودا بھی لے رہے ہیں، ان کا بھی لے رہے ہیں۔ اب پتہ نہیں کتنوں نے کہا ہے، پھر ہر ایک کا حساب بھی الگ رکھ رہے ہیں، ہر ایک کا سامان بھی الگ رکھ رہے ہیں، یاد بھی رکھ رہے ہیں یہ فلانے کا ہے، اس کے اتنے پیسے بچے ہیں۔ یہ خدمت خلفائے راشدین نے بھی یہ خدمت کی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایک بیوہ کی خدمت کرنے کے لیے جایا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور وہ بیوہ ایسی تھی بہت کمزور، بڑی عمر کی، چلنا پھرنا بھی اس کے لیے محال تھا۔ وہاں جاتے تھے، پوچھتے تھے تم بڑی بھی تمہارے لیے کوئی خدمت ہو؟ وہ کہتی بیٹا میرے لیے پانی بھر کے لے آؤ یا کچھ کام کر لو، اور یہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مشکیزہ کندھے پہ رکھے ہوئے اور پانی لے کے جا رہے ہیں۔ خلیفہ وقت ہو گئے، خدمت وہی کر رہے ہیں۔ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ گئے کہ لاؤ آج کسی بیوہ کی خدمت کروں۔ دیکھا کہ ایک گھر سے ایک شخص نکلا، منہ پہ کپڑا لپیٹا ہوا، چل دیا۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ گھر میں گئے، بڑی بھی کوئی خدمت، کہنے کہ بیٹا اللہ تجھے جزائے خیر دے، تجھ سے پہلے تیرا بھائی کر گیا۔ اگلے دن اور جلدی، اگلے دن اور جلدی، ایک دن کندھے پہ ہاتھ رکھ لیا، تم کون؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آواز پہچان گئے، فرمانے لگے عمر تمہارا بھائی ابو بکر ہے۔ بیوہ کی خدمت، اس خدمت پر اللہ اپنا عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ نمبر 20، وہ شخص جو دوسروں کے حقوق ادا کرتا ہے، اس میں رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، اس میں عزیز و اقارب بھی ہو سکتے ہیں، اس میں عزیز و اقارب رشتہ داروں کے علاوہ دوسرے بھی ہو سکتے ہیں، اس میں مسلمان بھی ہو سکتے ہیں، غیر مسلم بھی ہو سکتے ہیں، سب، لیکن حق ادا کر رہا ان کا، اور اپنا حق بھی قبول کرتا ہے، اس کا حق کسی کے ذمے ہے یہ بھی لیتا ہے، اور جو دوسرے کا ہے وہ اس کا حق ادا کرتا ہے۔ اس شخص کو بھی اللہ اپنا عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ نمبر 21، پچھلے جمعے ایک حدیث گزری تھی کہ بادشاہ وقت ایسا جو عادل ہو، انصاف کرنے والا ہو، اللہ اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ یہاں دوسری حدیث، سلطان عادل، بادشاہ عادل جو انصاف کرتا ہے، اس بادشاہ کی نیک نیتی سے خدمت کرنے والا، یہ جو خدمت کرنے والا ہوگا اس کا یہ بھی عرش کے سائے میں ہوگا۔ نمبر 22، جو شخص دوسروں کے حق میں وہ فیصلہ کرتا ہے اور وہی حکم لگاتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اگر یہ اس کی جگہ ہوتا تو کیا فیصلہ پسند کرتا اور کیا حکم لگاتا؟ وہی حکم اور وہی فیصلہ دوسرے کے لیے کرتا ہے۔ جو حق ہو، جو حق فیصلہ کرے گا، اللہ اس کو بھی اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ یہ حدیث ہماری عدالتوں کے جو جج ہیں ان کے لیے بڑی خوشخبری ہے، بشرطے کہ وہ فیصلہ انصاف کے ساتھ کریں، لیکن ہائے افسوس عموماً ایسا نہیں ہے، عموماً ایسا نہیں ہے۔ اگر یہ فیصلے حق کے ساتھ کرنے لگیں تو اللہ نے اتنی بڑی خوشخبری سنائی ہے کہ مسلمان تو ہو ہی، لیکن میں تمہیں عرش کے سائے میں جگہ عطا فرماؤں۔ نمبر 24، نمبر 23، جو شخص اللہ کے بندوں کی خیر خواہی کرتا رہتا ہے، خیر خواہی، بس میرے دل میں یہ کہ مجھ سے کوئی ایسا کام ہو جائے جو دوسرے کے لیے خیر کا ذریعہ بن جائے،
اور ہر وقت اسی خیال میں رہتا ہے، اللہ اس خیال رکھنے والے کو، اس خیر خواہی کرنے والے کو بھی اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ ایک حدیث جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کتنی معمولی سی بات ہے، کتنی معمولی سی خیر خواہی میں بات ہے نا، یہ کسی کے لیے بھی کوئی مشکل نہیں ہے، ہم سب کے لیے بڑا آسان ہے، صرف توجہ کی ضرورت ہے۔ دیکھیے راستے میں کوئی چیز پڑی ہوئی ہے، اس چیز سے میرے پاؤں کو ٹھوکر لگ گئی اور میں نے دیکھ لیا، یا ٹھوکر نہیں لگی پہلے ہی میں نے دیکھ لیا۔ کوئی چیز پڑی ہوئی ہے کہ اگر میرا پاؤں اس پر رکھا گیا تو میں پھسل گیا، یا پھسلا تو نہیں پہلے سے دیکھ لی، میں نے اس کو پاؤں سے کونے میں کر دیا۔ خیر خواہی ہے نا، اپنے لیے نہیں، اپنا تو خود میں اس سے بچ ہی رہا ہوں، لیکن اس کی وجہ سے دوسرے کتنے لوگ بچ گئے، خیر خواہی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ مسلمان کی بات ہو رہی ہے، کافر بھی کرے گا تو دنیا میں اس کو اجر مل جائے گا، لیکن چونکہ مسلمان صاحب ایمان ہے اور صاحب ایمان ہونے کے ساتھ یہ عمل صالح کر رہا ہے تو اس کا اجر بہت زیادہ آخرت تک ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، راستے میں کوئی تکلیف دینے والی چیز پڑی ہوئی ہے، کوئی بھی ہے، کانٹا ہے، کوئی کیل ہے، کوئی شیشے کا ٹکڑا ہے، کوئی کیلے کا چھلکا ہے، یا اور کوئی ایسے فروٹ کا چھلکا ہے، اول تو ویسے بھی نہیں پھینکنا چاہیے، لیکن تکلیف دینے والی تھی، میں نے اس کو برابر کر دیا، تو حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں یہ جو راستے سے تکلیف دینے والی چیز ہٹا دی، یہ بھی اس بات کی نشانی ہے کہ اس کے دل میں ایمان ہے، جس نے چیز ہٹائی ہے۔ خیر خواہی آ گئی نا، یہ خیر خواہی اگر کوئی ہم اس پر توجہ دے لیں، ہم راستہ چلتے ہیں، کوئی چیز بھی آ گئی، اپنا معمول بنا لیں کہ اس کو پاؤں سے ایک طرف کر دینا۔ ہم جب یہ معمول بنا لیں گے تو اللہ رب العزت ہمیں اپنے عرش کے سائے میں میدان محشر میں جگہ عطا فرمائے گا، جہاں اس وقت کوئی سایہ نہیں ہوگا، معمولی چیز نہیں ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم یہ معمولات اپنی زندگی میں شامل کریں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت